السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ میں اس عالمی شہرت یافتہ اس لیے بھی کہوں گا جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ میڈیا کے اندر وہ فعال رہے۔ تو ناظرین، علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ علماء کی جو تضحیک ہوتی ہے اس پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ مفتی کوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ان کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ جو فیم حاصل کرنے والی خواتین تھی، کافی ان کے ساتھ ان کے معاملات کو اچھالا گیا، جس طرح چھیڑا گیا، کچھ اس پر بات کریں گے، کچھ ان کے کچھ علم کی باتیں بھی ہم کریں گے۔ تو السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو مفتی ایک لفظ آپ لوگوں کے ساتھ لگتا ہے، تو اس کے لیے سر کون سے ادارے آپ کو یہ سند دے دیتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں، اب آپ فتوے جاری کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایجوکیشن کا کیا معیار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس معاملے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو کرم کیا وہ یہ کیا کہ جس خاندان کے اندر میری ولادت ہوئی جی، اس خاندان کے اندر لفظ مفتی جی جی یعنی آغاز سے لے کے اور دینی تعلیم مکمل کرنے تک جی جی جو روزانہ فتاویٰ آتے ہیں ہمارے مرکز میں دارالعلوم میں، اس کو تمام ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یعنی دوران تدریس ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب افتاء کے حوالے سے کیا حکم ہے فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، فلاں مسئلے میں۔ جی، پھر میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قاضی کورس کے سلسلے میں مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، اس سے پہلے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں رہا۔ جی جی تو قضا ہو یا فتویٰ ہو، جی جی اگر آپ کوئی رائے دے رہے ہیں اس سوال کے اوپر جو آپ کے پاس انفرادی طور پر آئے تو اس کو فتویٰ کہہ دیتے ہیں۔ جی اور اگر آپ نے دونوں کا موقف سنا، فریقین کے موقف کو سننے کے بعد آپ نے فیصلہ دیا تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ ٹھیک تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فتوے کا جو تھا معاملہ وہ تو اپنے مرکز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے استعداد عطا فرما دی اور اس طرح میں نے تعلیم اپنی مکمل کی۔ جی جی اور ملتان کے جو دو بڑے مدارس ہیں، جی اس چیز کو دیکھے بغیر کہ ان کا مکتب فکر کیا ہے، جی جی الحمدللہ ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ مطلب آپ نے جو جس مکتبہ فکر سے آپ ہیں اب، اس سے ہٹ کے بھی آپ نے دوسرے یعنی مسالک ہم کے نے اندر یہ نہیں دیکھا، جی ہم جی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تعلق اس مکتب فکر سے ہے، ٹھیک۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اہل سنت کا رنگ ہے۔ جی جی اہل سنت کا رنگ جس سلسلے میں بھی ہے، اس سلسلے کے اندر ہم نے جناب اپنی تعلیم حاصل کی اس استاد کو دیکھتے ہوئے جو وہاں قابل ترین شخصیت تھی۔ جی جی ہم نے وہاں فرقے کو نہیں دیکھا، ہم نے وہاں قابل ترین اساتذہ کو دیکھا۔ جی جی تو قابل ترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تو اس کے لیے فیصل آباد میں ہمیں جانا ہوا، 5-6 مہینے وہاں تعلیم حاصل کی۔ پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر قاضی کورس کیا۔ پھر اس دوران مجھے کئی دفعہ جامعہ ازہر جانے کا موقع ملا۔ اچھا، جامعۃ الازہر مصر میں؟ مصر میں جا مصر جو ہے نا، وہ یوں سمجھے کہ وہاں ہر ایک عالم جو ہے اس کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبے کا، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اس بات پہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے اگر آپ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، میرا تخصص نہیں ہے، میری اسپیشلسٹی نہیں ہے، آپ جناب اس سلسلے کے اندر فلاں عالم سے رابطہ کریں۔ ٹھیک۔ یعنی جس طرح آج ہم ڈاکٹری میں دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں شعبے کے ڈاکٹر ہیں، فلاں جو ہے فلاں شعبے کے ڈاکٹر ہیں، اس طرح جناب مصر کے علماء بڑے علماء ہونے کے باوجود جی ہمارے ہاں تو علم جو ہے وہ ابھی صرف پگڑی میں رہ گیا ہے، یا جناب مدرسے کے اندر یا خاص اپنے فرقے کے اندر تعلیم پانے کی وجہ سے۔ لیکن ہم ایسے بات کرتے ہیں جس طرح کے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر کی بات بھی ہمیں معلوم ہے، فقہ کی بات بھی ہمیں معلوم ہے، حدیث کی بات بھی معلوم ہے، فلاں بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن مصر کے اندر یہ بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو آدمی جس شعبے کے اندر مہارت تامہ رکھتا ہے اسی کے اندر ہی اس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی جو قضاء کے شعبے سے منسلک تھے علماء، ان حضرات کے ساتھ رہنا ہوا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس وقت میں صرف اپنے 2 رسالوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جی جی کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے امت مسلمہ کو اور بالخصوص اہالیان فتویٰ کو اتنا عمدہ رسالہ تحقیقی طور پر پیش کیا ہے کہ آج الحمدللہ اس پہ شیعہ مکتب فکر بھی، اہل سنت بھی اور اہل حدیث بھائی بھی سارے متفق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مفتی سوال کرتا ہے کہ تم نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا جی 1 2 3۔ میں نے کہا کہ ایک سوال اور بھی کہا کہ تم نے کیوں کہا، اس کا ریزن کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ریزن کی طرف آؤ گے، کیوں کی طرف آؤ گے، خود بخود جناب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے اس لیے کہا، تو جب اس لیے میں ہے
اس کے اندر حضور نے یہاں بھی سہولت دی ہے، 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 اس کا معنی یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح میرا جو جنوبی آسانی پنجاب ہے، پیدا ہو گئی۔ علم نے آسانی وہ ایک پیدا، حلالے کا مسئلہ اور فلاں مسئلہ اور حرمت کا مسئلہ، وہ سارے دروازے ہم نے بند کر دیے۔ اسی طرح میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، وہاں وٹے سٹے کی بنیاد پہ نکاح ہوتے ہیں، 2 سال کی بچی، 4 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی نابالغ بچی، کس کے بدلے میں؟ باپ کے بدلے میں، چاچے کے نکاح کے بدلے میں، ماموں کے نکاح کے بدلے میں، بھائی کے نکاح کے بدلے میں۔ اس پر میرا رسالہ جو آیا الحمدللہ وہ پاکستان کے قانون کے بھی بڑا قریب تر ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ جتنے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں مفتیان کرام ہیں، ان کی میز کے اوپر یہ میرے رسالے موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ افتاء کا تعلق علم سے ہے، ٹھیک ہے، قضاء کا تعلق علم سے ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو اللہ علم دیتے ہیں تو پھر علم بولتا ہے، بالکل۔ تو اس ہونے کی وجہ سے آپ مفتی بھی ہوتے ہیں، آپ قاضی بھی ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی علمی قابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی دو رائے ہے، سارے پاکستان کی عوام جانتی ہے، لیکن یہ جو کچھ سوشل میڈیا پر جو ہائی لائٹ ہر وقت کرتی ہیں آپ کو خواتین، ان میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ میڈیم بھی فراہم کرتا ہوں، یہ قندیل بلوچ والے معاملے کو بھی بہت اچھالا گیا، پرانا ہو گیا، تو یہ کس طرح آپ ان خواتین کے چنگل میں آ گئے؟ تو آپ اس کے بارے میں پہلے قندیل بلوچ کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد یہ جو حریم شاہ کا یہ معاملہ چھڑا، تو یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے۔ محترم بات یہ ہے کہ آدمی جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے نا، ٹھیک ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مکے والے پہاڑی لوگ تھے، جی، ان کا انداز معاشرت اور تھا، ٹھیک ہے، اور جو اہل مدینہ تھے وہ کاشتکار لوگ تھے۔ بالکل، ہم سرائکی علاقے کے جو لوگ ہیں نا، ہم ذرا دل کے حوالے سے بڑے نرم، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جناب جو ہمیں عزت دے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عزت کے قابل ہے، ملنسار لوگ ہیں آپ لوگ۔ ملنسار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آدمی مصلح ہوتا ہے نا، جس نے پیغام اصلاح کا دینا ہے، ٹھیک ہے، قندیل بلوچ صاحبوں کو بھی ہم نے یہی اصلاح کی پیغام دیا، لیکن اس بیچاری کی زندگی نے وفا نہ کیا، اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئی بیچاری۔ بالکل، حریم شاہ صاحبوں کو بھی آپ جتنے پروگرام دیکھیں گے تو میرا یہی جملہ ہوگا کہ آپ دینی مدرسے میں رہی ہیں، آپ کہتی ہیں میں نے 5 سال مدرسے میں رہی ہوں اور میں نے دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، پھر میری ایم فل جو ہے وہ اسلامیات میں ہے، پھر سید زادی ہوں۔ پھر ہم لوگ جو سرائکی لوگ ہیں، ہم سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے دل کے اندر تو وہی بات ہے کہ ان کو ایک اس طرف میں لے آؤں کہ میں نے ان کو یہ بات کہی کئی پروگراموں میں، ان کی موجودگی میں کہی کہ میں نے کہا میں قرآنی آیات پڑھتا ہوں، ٹھیک، آپ احادیث مقدسہ پڑھیں، ٹھیک ہے، میں پھر احادیث مقدسہ پڑھتا ہوں، آپ قرآنی آیات پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس طرح کے اوپر کہ ایک محترم مفتی صاحب ہیں اور ایک سید زادی صاحبہ ہیں، دیکھو کتنے اچھے انداز کے اندر قرآن و سنت کو اور قرآن و حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا رخ ہے۔ اس میں مفتی صاحب اس نے کافی ساری چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیو کلپ کس طرح بن گئے؟ کیوں میں اس پہ بات کروں گا، آپ میں تھوڑی وضاحت فرمائیے کہ کس طرح وہ آپ مطلب اس کے پاس وہ اسے لیٹے ہوئے بھی بنائی اور اس طرح کی چیزیں، یہ کس طرح بن گئی سر؟ دیکھیں ایک تو اس کے اندر جو کیمرہ ہے نا جی، یہ صنعت نے بڑی ترقی کی ہے۔ ٹھیک، تھوڑا سا کیمرہ اٹھا لو تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، چلیں وہ تو بات ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ ملنسار لوگ ہیں، ہر بندے سے ہنس کے ملنا، اور ظاہر ہے آپ جس مسند پر ہیں مفتی ہیں تو آپ سے کوئی بھی مل سکتا ہے۔ یہ جو خواتین نے ایک ویڈیو کلپس جو بنا کے وائرل کیے، تو اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ کس طرح بن گئے؟ یہ کس طرح باتیں، چلیں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں وہاں تک، لیکن انہوں نے تو بڑے ایک ثبوت پیش کیے سوشل میڈیا پہ۔ دیکھیں جی صورتحال یہ ہے کہ میں بالکل انکار نہیں کرتا، کیونکہ جھوٹ کو میں سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تو ایک وہاں چینل ہے کراچی میں، اس کی دعوت پہ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ابھی اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا کہ کراچی کے جو میرے دوست ہیں وہی مجھے لینے کے لیے آئے، میں رات بھی ان کے پاس رہا، ٹھیک ہے، وغیرہ یہ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب آپ ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے ہاں ٹھہریں، ہمارے ہاں ٹھہریں۔ ٹھیک ہے، اس دوران کے اندر جس وقت ہم اسٹوڈیو کے اندر گئے تو اب میں تو مہمان ہوں ایک چینل کا، اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے میرے ٹوپی کے اوپر کوئی آدمی کیا تماشا کر رہا ہے، میرے ساتھ گفتگو جب ہو رہی ہے تو وہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے جناب ذہنی طور کے اوپر اس طرح ٹارچر کہ آپ پیتے ہوں گے، آپ یہ کرتے ہوں گے، آپ وہ کرتے ہوں گے۔ میں ان کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں پیتا
اور اس لیے کہ میرا پینے سے کیا تعلق ہے. نہیں جناب آپ پیتے ہوں گے. تو پھر میں نے مذاق کیا, میں نے کہا میں مشروب مغرب پیتا ہوں. مشروب مغرب سے مراد ہے پیپسی کولا وغیرہ جتنے یہ مشروبات ہیں ان کی طرف. تو معنی یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی ارادہ کر لے کہ اس نے دوسرے کو پریشان کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا دھوکہ دینا ہے, یا اس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے کو ہر حالت سے اس طرف لے آنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر سے نکلوانی ہے, تو پھر اس میں سے جناب آپ کو پتہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر کوئی جملہ یہاں کا لے لو, یا یہ جملہ یہاں کا لے لو, یہ جملہ یہاں کا لے لو, ان کو آپس میں جوڑ دو تو ایک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بڑی مربوط گفتگو ہے. یہ بات ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ وہ تو آپ کی فیکٹ ہے, بالکل ٹھیک بات تو ہے. اس لیے اس سلسلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو کچھ ہوا, میں بھی اپنی غلطی کا مجھے احساس ہے اور مجھے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا, لیکن خواتین سے نہیں ملنا چاہیے تھا آپ نے. ان خواتین سے ملنا چاہیے تھا تو ایک خاص دائرے کے اندر. ہاں بالکل, جس طرح آپ اور میں بیٹھے ہوئے اس طریقے کے اوپر ایک دو جناب اینکر صاحبان ہوں, اس طرح ڈبیٹ ہو رہی ہے, یا اس طرح اس کے اندر جناب اگر کوئی محترمہ موجود ہے تو ٹھیک ہے, لیکن خالصتاً ایک محترمہ کی موجودگی کے اندر کسی طرح کی کوئی گفتگو کرنا, پھر ایک بھی نہ ہو پھر دو ہو جائیں, ایک اس کی سیکرٹری بھی ساتھ شامل ہو جائے, تو بہرحال میں سمجھتا ہوں دیکھیں مفتی عبدالقوی کوئی معصوم نہیں ہے. مفتی عبدالقوی جو ہے وہ آدمی سے غلط پتے گر جاتے ہیں, ہو جاتا ہے زندگی کے اندر صحیح پتے بھی گرتے ہیں, غلط پتے بھی گرتے ہیں. تو بہرحال غلط پتہ گرا, مجھے اس بات کا احساس ہے, لیکن اس کا معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا کوئی کرپشن ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں حقوق العباد آتے ہیں, تو اس میں تو بندوں کے معاملات ہیں. الحمدللہ مفتی عبدالقوی بالکل ایک کلین اور صاف ستھری شخصیت کا نام ہے. البتہ حقوق اللہ ہیں جن کے معاملات کے اندر یہ غلطیاں ہوئیں, اور اس غلطیوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی معافی مانگی. آپ بھی جب اللہ میں تہجد کے نوافل پڑھنے کا موقع دیتے ہیں اس وقت بھی معافی مانگتے ہیں. پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر ہم یہ اللہ سے ہاتھ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, اور دیکھنے اور سننے والوں کو گواہ بنا دیتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آخری سوال میرا, جو رویت حلال کمیٹی سے بھی اسی وجہ سے آپ الگ ہوئے یا اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, وہ تو یوں ہوا نا کہ جیسے ہی قندیل بلوچ صاحبہ کا معاملہ ہوا اور بڑا اٹھا, جی, تو اس صورتحال کے اندر ہمارے جو JUI کے لوگ ہیں, چونکہ میں PTI میں تھا, انہوں نے کہا جی پھر رویت حلال کمیٹی میں اگر مفتی عبدالقوی نے رہنا ہے تو اس کے ساتھ پھر قندیل بلوچ کو بھی ممبر بنایا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا ایک بدبودار جملہ تھا جس کی وجہ سے جناب کس نے قندیل بلوچ بیچاری کو جناب ممبر بنانا تھا. اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے پھر کہہ دیا ان کو کہ ٹھیک ہے, 7 سال میں نے خدمت کی ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے کے اوپر جو پشاور والے لوگ تھے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی تھی, میں کس طریقے پہ وزارت مذہبی امور کی بھی نمائندگی کرتا تھا, رویت حلال کمیٹی کی بھی نمائندگی کرتا تھا, حکومت پاکستان کی بلکہ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتا تھا. تو اگر جناب کیسا اس طرح کا معاملہ ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین, مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. مفتی قوی صاحب جس طرح صاحب علم آدمی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت سارے بچوں کے استاد ہیں. دیکھیں ان کی ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں, ہمیشہ تصویر کو کبھی ایک رخ سے نہیں دیکھنا چاہیے. جن لوگوں نے مفتی قوی صاحب سے ملاقات کی ہے, جب ان کو فیکٹس کا پتہ چلا ہے, کچھ چیزیں میرے سامنے بھی آئی تھی, تو میں نے کہا چلیں مفتی صاحب کا موقف لینا چاہیے, کیونکہ ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے, ایک منٹ میں ایک چیز وائرل ہوتی ہے, پھر وہ اپنی اپنی رائے پر ہمارے جو سوشل میڈیا دانشور بھی اس پر بیٹھ کر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جس طرح فیصلہ آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں. مفتی صاحب جس قد کاٹ کے عالم ہیں وہ آپ کو اندازہ ان کی گفتگو سے ہو گیا, اور جس طرح کی یہ خواتین اور جو ان کا ذاتی کردار ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے اپنے فیم کے لیے اس طرح کی بڑی شخصیات کا استعمال کرتے ہیں. لہٰذا انسان کو اپنا جو ایمان ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے, اور ون سائیڈڈ رائے پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو چاہے اس میں میری جو ذاتی رائے ہے, ہمارا شاید دین بھی اسی طرح ہی کہتا ہے, میں کیونکہ 100% میں بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ ون سائیڈڈ سٹوری پر یقین کرنا گناہ ہے. اگر مفتی صاحب میری رائے سے کے ساتھ میرا ساتھ دیں تو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. ایک نئی شخصیت نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.